وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات آپ کے سامنے بیان ہوئے، اور پھر آخر میں ان کے چیدہ ملفوظات بھی بیان ہوئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ امت محمدیہ میں اور اس امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان سب امتوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ سارے امتیوں سے بڑھ کر ہے. اور ان کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے امیر کے لیے، خلیفہ کے لیے امیر المؤمنین کا لقب ایجاد کیا. امیر المؤمنین کہلانے والے اور سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لفظ کہنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خلفاء جن کے متعلق یہ بات کہی گئی، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ وہ خلفاء جو اسلامی مملکت کا نظام نبوت کے طریقوں پر چلائیں گے، ان کا زمانہ تقریباً 30 سال ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور جس نمبر سے خلفاء منتخب ہوئے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جس طریقے سے خلیفہ منتخب ہوئے، جس نمبروں سے ہوئے، اشد کو بھیجیں، یہ طریقہ اور یہ ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی تھی. لیکن یہ نہیں بیان کیا تھا کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی. ایک تو خود کر کے بتلایا کہ خلیفہ منتخب نہیں ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، لیکن اشارات دے دیے، سب سامنے آپ کے آئے ہو. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو منتخب کر دیا کہ یہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، خلیفہ ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان مکے کے ان لوگوں میں سے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سخت قسم کی نفرت کرتے ہیں، سخت قسم کی. مسلمان نہیں تھے ابھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور حضرت یہ عمر ابن الخطاب جو بعد میں امیر المومنین بنے، رضی اللہ تعالی عنہ کے دعائیہ کلمات کا حصہ بنے،
یہی عمر ابن الخطاب یہ کہتے تھے کہ اس شخص کو قتل کروں گا، سارے ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برباد کر دیا اس شخص نے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور ایک مرتبہ جب ابو جہل جو مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، ایک جگہ میٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے، اور میٹنگ کرنے کے لیے جب بیٹھے تو اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ اس شخص نے تو ہمارا سارا خاندانی نظام ہی تباہ کر دیا. تو لہذا کوئی ایسا شخص ہو جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور اس کے لیے انعام مقرر ہوا نا، ہم اس کو اتنا اتنا انعام دیں گے، 100 اونٹ دیں گے، فلاں چیز دیں گے، فلاں چیز دیں گے. 100 اونٹ کسی کو ملنا اس زمانے کی بہت بڑی چیز تھی، بہت بڑی چیز. اور یہ مجمع میں سے اٹھ کے گئے نا عمر ابن خطاب، اور غصے سے سرخ ہو رہے ہیں. راستے میں ایک مسلمان صحابی ملے، انہوں نے تیور بدلے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا ہو آج تو بڑا غصہ ہے. انہوں نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا سارا خاندانی نظام خراب ہو گیا. شوہر مسلمان ہے تو شوہر کہتے ہیں مسلمان ہو گیا تو بیوی ہمارے مذہب پر ہے، بیوی اس کے مذہب میں چلی گئی تو شوہر ہمارے مذہب پر ہے، بیٹا اس کے مذہب میں چلا گیا تو باپ ہمارے مذہب پر. سارا نظام خراب ہو گیا، آج میں چھوڑوں گا نہیں اسے. اور تلوار لٹکی ہوئی ہے. اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور جا کر انہیں نقصان پہنچائیں گے. کہنے لگے تمہیں معلوم ہے تمہاری بہن کا کیا حال ہے؟ تمہارے بہنوئی سعید ابن زید کا کیا حال ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے ان دونوں نے بھی تو انہی کا مذہب اختیار کر لیا. جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اپنے بہن کے گھر کی طرف گئے. غصہ پہلے سے بھی بڑھ گیا، 2 چند ہو گیا. اور جب وہاں پہنچے دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی. کوئی اتنے پکے گھر نہیں ہوا کرتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے. اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے نا، من 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 کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے. انہوں نے کھٹکھٹایا، اندر سے بہن آئیں. انہوں نے پوچھا ہوگا، انہوں نے اپنا نام بتلایا ہوگا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا شریعت کا، کسی کے گھر پر جائیں، اب تو انٹر کام لگ گیا، بیل لگ گئی، یہ سارے قائم مقام ہیں دستک دینے کے. جب اندر سے پوچھا جائے کون، جواب میں اپنا نام بتلانا چاہیے، بکری کی طرح میں نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بھی کہا عمر ابن خطاب. انہوں نے کہا تو بھائی آ گئے. وہ قرآن مجید کی یہ صورت تھوڑی تھی جیسے ہمارے سامنے. یہ بات تو بتلائی گئی، یہ کب ہوئی؟ کسی چمڑے پہ لکھا ہے، کچھ لکھا ہے، کچھ یاد ہے، انہوں نے اٹھایا، چھپائے. معلم آئے ہوئے تھے گھر پہ، استاد آئے ہوئے تھے پڑھا رہے تھے، ان کو کہیں ایک جگہ چھپایا، رضائی ڈالی، دروازہ کھولا گیا. بجائے اس کے کوئی سوال کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوئی کو مارا، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو. کیا پڑھ رہے تھے تم؟ میں نے سنا تم نے بھی اس نئے آدمی کے شخص کا مذہب اختیار کر لیا. اتنا مارا کہ خون آلود ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جو تھیں وہ درمیان میں آئیں، انہوں نے ان کو بھی مارا، ان کو مارا، وہ بھی خون آلود ہو گئی. بہن کا خون دیکھ کر تھوڑا سے پیچھے کو ہٹے نا. کہنے لگے اچھا بتلاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا جی بات یہ ہے، وہ اردو میں کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پر، بات یہ ہے کہ ہم دونوں تو مسلمان ہو گئے، تم جو چاہے کرو، ہم دین نہیں چھوڑیں گے. اور ذرا نرم ہوئے.
پھر اس کے بعد کہنے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ وہ کیا پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کہا بات یہ ہے کہ تم ابھی مشرک ہو، کافر ہو، تم پہلے غسل کرو، غسل کرنے کے بعد وہ ہمارے پاس لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تم پڑھ لینا بیٹھ کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے نا. اب یہ آہستہ 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 نرم جب ہوئے تو دین کی طرف آئے. جب غسل کر کے آئے، یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کفر سے اسلام قبول کرے گا تو اس وقت غسل کیا جائے گا. جب غسل کر کے آئے ان کو دکھلایا گیا، انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور دوسری کیفیت ہونی شروع ہوئی نا. اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اب یہ کلام قرآن مجید ہم نے صرف مردوں کے لیے سمجھ لیا ہے نا. یہ ہم اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب وہ مدرسے میں آگے وہ ذرا بچوں کو تو بھیج دیجئے نا، قرآن پڑھوانا ہے. اور ہمارے اکابر کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ کبھی بچوں کو پڑھنے کے لیے کہیں نہیں بھیجا. اس کی چند وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے مدرسے میں جو ان کو بھیجا ہے وہ قرآن یاد کرنے کے لیے بھیجا ہے، قرآن خوانیوں کے لیے نہیں بھیجا. کل کو ماں باپ کہیں ہم نے تو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے قرآن خوانی کے لیے بھیج دیا. وہ الگ ہیں کہ جن کی دنیا اسی سے چمک رہی ہے کہ قرآن مجید جا کے پڑھواتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان کو اجرت ملتی ہے. اجرت پر قرآن نہیں پڑھوایا جاتا. قرآن پڑھنے کی اجرت نہیں دی جا سکتی، ناجائز ہے، حرام ہے. استاد کو جو مقرر کرتے ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے، اس کی جو ایک تنخواہ مقرر کرتے ہیں، یہ پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہوتی، یہ ہم اس کا وقت خرید رہے ہیں. ابھی یہ دور جو ہمارے لیے مدرسوں کے لیے چل رہا ہے، ابھی 6-7 مہینے ہوئے، ایک صاحب آئے کسی سرکاری ادارے سے تھے، کہنے لگے جی وہ آپ بچوں سے فیس لیتے ہیں پڑھانے کی؟ میں نے تو فیس تو نہیں لیتے. کہنے لگے ہاں یہ جو سارے مولوی جو ہیں یہ تو پیسے تنخواہیں لے کے پڑھاتے ہیں، یہ ایسے پڑھانے کا کیا فائدہ، فری میں پڑھانا چاہیے. میں نے کہا بات سنو، تم جہاں نوکری کر رہے ہو، تم نے جو نوکری کی ہے تو پاکستان کی خدمت کے لیے کی ہے نا، تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ تم ایک کام کے لیے مقرر ہوئے ہو، تم تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ ہم جس مولوی کو بلا کر اس مسند پر بٹھاتے ہیں، ہم نے اس کے گھنٹے خریدے ہیں نا. صبح سے آتا ہے وہ 3.5-4 گھنٹے لگاتا ہے، پھر جاتا ہے، ظہر کے بعد پھر آتا ہے 2-2.5 گھنٹے لگاتا ہے. اب آپ اس سے کہیں ذرا جا کے کاروبار کر کے دکھلاؤ، تو سارا وقت تو کاروبار کا تم نے لے لیا اس سے. وہ کیا خاک کاروبار کرے گا؟ اس کے گھنٹے خریدے میں اس کو تنخواہ دی جاتی ہے. اب خاموش ہو گئے وہ. اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کی تھی تنخواہیں، اس سے پہلے تنخواہیں مقرر نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں، اللہ کا دین سکھلاتے ہیں، نہ کھیتی باڑی کے رہے نہ کاروبار کے رہے، تو لہذا ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے پڑھا، وہ معلم جو تھے وہ چھپے ہوئے نکل کے آئے نا، وہ بھی ایک صحابی رسول ہے. اور جیسے یہ قرآن مجید کی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھ رہا ہے، وہ آئے اور آ کے لپٹ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، کہنے کہ عمر مبارک ہو تمہیں. بھئی کس بات کی مبارک؟ مبارکباد اس بات کی کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 دن ہوئے یہ دعا سنی تھی. آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ اس اسلام کو عمر ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب دونوں میں سے کسی ایک سے مزین فرما دے. مطلب یہ کہ کوئی ایک اسلام کی طرف آ جائے. دونوں بہادر ہیں نا، عمر ابن ہشام ابو جہل بہادر آدمی ہے، کتنا بہادر ہے. غزوہ بدر میں مردار ہوا. جب یہ زخمی حالت میں پڑا تھا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا دیکھ کے آؤ میری امت کے فرعون کا کیا حال ہے، کہاں ہے اس کی لاش، ہے کہیں نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں لاشوں میں، زخمیوں میں. ایک جگہ دیکھا یہ ابو جہل پڑا ہوا ہے، زندگی کے رمق باقی ہیں، سانس آ رہے ہیں، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. بہادری، مغروریت، کبر. کہنے لگا
تو ایک معمولی سا آدمی جس کی کوئی حیثیت نہ مالی ہے نہ کوئی خاندان میں ہے، اور اتنے بڑے عظیم آدمی کے چھاتی پر چڑھ کر بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی؟ بہادری دیکھیں اس کی، دیکھ رہا ہے کہ میری ابھی گردن ختم ہو جائے گی، قلم ہو جائے گی، اور اپنی بہادری دکھا رہا ہے۔ تھا تو بہادر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ دیکھو تم میری گردن تو تن سے جدا کرو ہی گئے، میں تم سے کہتا ہوں کہ بجائے اوپر کے کاٹنے سے نیچے سے کاٹنا، سینے کی طرف سے۔ اچھا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے کہ جب اوروں کی گردنیں کٹی ہوئی رکھی ہوئی ہوں گی، میری گردن ذرا سر اونچا نظر آئے گا، معلوم ہوا کسی بڑے آدمی کا سر ہے۔ کیسا بہادر تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے گردن اڑا دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، دونوں میں سے کوئی ایک، اے اللہ آپ دے دیجیے ہمیں۔ اللہ نے منتخب کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جب یہ ان سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، انہوں نے کہا مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ جس طریقے سے تلوار لٹکا کے آئے تھے اسی طریقے سے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا منظور ہے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر سے دار ارقم کی طرف چلے ہیں، اور دار ارقم وہ بھی پرانا سا ایک گھر جیسا اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کے اس مکان میں بیٹھتے تھے۔ سارے مسلمان جو گنتی کے چند تھے، انگلیوں پر شمار کر لیں آپ انہیں، اتنے تھے بس، سارے وہاں جمع ہوتے تھے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، انہیں دین سکھاتے تھے، کوئی نئی وحی آتی تھی وہ سکھلاتے تھے۔ ابھی حرم محترم میں نماز نہیں پڑھتے تھے جا کے، اور علی الاعلان اپنے دین کی بات باہر نہیں کرتے تھے، ابھی یہ موقع نہیں آیا تھا۔ ویسے ہی انفرادی طور پر کرتے تھے۔ اس انفرادی طور پر کرنے میں یہ ہوا کہ آپ کی مخالفت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دروازہ یہاں بھی بند، وہاں بھی دستک ہوئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا محترم، دور شریک بھائی، رضاعی بھائی بھی ہیں، یہ 1 یا 2 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے نا، یہ بھی بڑے بہادر تھے۔ انہوں نے دروازے کی جھری میں سے دیکھا عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں کھڑے، تلوار کے ساتھ آئے۔ گنتی کے تو چند مسلمان تھے، جو مسلمان تھے وہ ذرا خوفزدہ ہو گئے کہ یہ اب کیا ہوگا، نیا معاملہ کھڑا ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازہ کھولو، کوئی ایسی بات نہیں، جب آئے گا پھر دیکھ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھی نیت سے آیا تو اہلاً و سہلاً، بری نیت سے آیا تو تلوار بھی اس کی ہوگی، گردن بھی اس کی ہوگی۔ یہ ہے بہادری، یہ اسلام اسی طرح پھیلا ہے، بہادری سے، اخلاق سے، دعوت سے، تعلیم سے، بلا وجہ جنگ نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے نا استقبال کے لیے۔ کیا شان تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ جب کھڑے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا عمر، ابھی کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے دین تمہارے دل میں بیٹھے؟ کیا کیفیت ہوگی؟ ایک تو یہ کیفیت جس کیفیت میں آئے، ایک وہ کیفیت کہ حضور علیہ السلام نے سینے مبارک پر ہاتھ پھیرا اپنا مقدس، اور ایک یہ کیفیت کہ اس کے بات کہنے کے بعد کی جو تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ کلمہ سنا، یہ پہلا نعرہ تھا جنہوں نے اللہ اکبر کا بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان، یہ مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے اللہ کے ہاتھ میں ہے دل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہر ایک کا دل ہے، جہاں چاہے اس کو پھیر دے، جہاں چاہے۔ کس لیے نکلے تھے؟ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ اپنی بہن کے پاس گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں مارا۔ اس کے بعد وہی قرآن مجید کی آیتیں پڑھی تو دل نرم ہوا،
نرم ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا. شام کو پتہ چلا ابو جہل کو عمر تو اسلام قبول کر چکے. انہوں نے کہا عمر تم تو کس لیے اٹھے تھے؟ ایک لالچ میں اٹھے تھے مجھے انعام ملے گا. انہوں نے کہا بات گئی رات گئی ختم، اب تو میں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا دین ہے، ہم چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، حرم میں جا کے نماز پڑھیں گے. اور پھر یہ پہلا موقع ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے حرم میں نماز پڑھی. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے ساتھ محبت نصیب فرمائیں اور ان کے ساتھ حشر نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیں.